یسایہ کی کتاب، مقدس یسایہ کی کتاب 14واں باب، اس کی 12ویں آیات نکالی۔ بھائی سرفراز پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ خالد کلام مقدس میں سے ہم نکالیں گے مقدس یسایہ نبی کے معرفت لکھا گیا خدا ان کا کلام، اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہم اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو کہ ہم چلاکیے کرتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ 2 ویک پیچھے کون سی آیت پڑھی گئی؟ ابلیس کو موقع نہ دو۔ شاباش ہاللیلویا۔ آج ہم ابلیس کے ناموں کی طرف چلیں۔ ابلیس کے نام تقریباً 30 نام اس کے ایسے ہیں جن کا اثر اس کی اپنی ذات اور ہم جتنے بیٹھے ہیں یا بنی نوع انسان جتنے بھی لوگ ہیں ان پر وہ اثر کرتا ہے۔ میں یہ ثابت کراؤں گا ابھی، اور اس کے نام کے میننگز بھی ہم دیکھیں گے۔ آمین۔ جیسے خدا کے نام ہے اور ان کے میننگز ہیں، خدا اپنے نام کے مطابق جب چڑھائی کرتا ہے تو وہ اس نام کے مطابق کام کرتا ہے۔ جیسے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ابھی تک میں ان پر اپنے یہوہ نام سے ظاہر نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب خدا اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر ہوا تو کتنی آیتیں آئی تھیں۔ جیسے یسوع خدا یسوع نام رکھ کر آیا اور اس نام کے مطابق اس نے انسانوں کو نجات دی۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کے پرانے نام کے حساب سے جب وہ یہوہ بن کے کام کرتا تھا تو خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے چلے، تو اس کو ناراض نہ کرنا، تو اس کو ناراض نہ کرنا، وہ ہرگز بھی تجھے معاف نہیں کرے۔ پہلے موسیٰ کے آگے جو چل رہا تھا نا یسوع مسیح اپنے یہوہ نام سے تو معاف نہیں تھا، لیکن خدا جب یسوع نام لے کر آیا تو ان لوگوں نے بھی اسے مارا جنہوں نے شاید کبھی چڑیا بھی نہ ماری۔ اب جیسے نبیوں پیغمبروں انبیوں کے نام اور ان کے نام کے مطابق خدا زمین پر کام کرتا تھا، جیسے آدم سے لے کر نوح تک جتنے بھی نام تھے ان کے نام کے مطابق دنیا چلی۔ جیسے نوح کا مطلب کیا ہے سفراد بھائی؟ ارام۔ ٹھیک ہے، اس کا نام ارام ہے، تسلی جیسے ہم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جب وہ ختم ہوا زمین بالکل پاک صاف ہو گئی، سلاب کے بعد آرام ہو گیا۔ اب میں چلوں گا ابلیس کے ناموں کی طرف، اس کے بارے میں اب بتاؤں گا مختصر طور پر۔ 30 ہے لیکن 30 نہیں، بیچ میں جو خاص چیزیں ہیں وہ بیان کروں۔ بھائی سرفراز نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، مقدس یسایہ کی معرفت 14واں باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ کیا لکھا وہاں؟ اے صبح کے ستارے تو کیوں کر زمین پر پٹکا۔ اب یہ نام ہے اس کا لوسیفر، پوری بائبل کے اندر آپ کو نام نہیں ملے۔ دھیان سے سنیے گا، بڑے کام کی باتیں ہیں۔ لوسیفر پوری بائبل میں آپ کو نہیں ملے۔ یہ پہلی اور آخری آیت ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے صبح کے ستارے۔
اگر آپ عبرانی زبان میں بائبل پڑھیں گے تو وہاں لوسیفر ہی لکھا صبح کے ستارے کے بجائے لوسیفر لکھا. یہ ترجمے کے اندر اس کے نام کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن عبرانی زبان کی بائبل میں سیم لوسیفر لکھا گیا. اے لوسیفر تو کیوں کر نیچے پٹک دیا گیا. ایک اور ترجمہ ہے جس میں لکھا گیا ہے کنگ جیمز ورژن کے اندر اے لوسیفر صبح کے ستارے. ٹھیک ہے جی. کنگ جیمز ورژن کے اندر یہ دوبارہ لکھا گیا ہے. کافی اردو ترجموں کے اندر صرف صبح کا ستارہ ہی لکھا ہے. یہ ابلیس کے نام کے میننگز ہیں، یعنی لوسیفر. ٹھیک ہے کہ سمجھ لگ گئی ہے کہ ایک بار پھر دہراؤں. یہاں صبح کا ستارہ لکھا ہوا ہے. لوسیفر شیطان کا نام ہے. اس وقت وہ شیطان نہیں تھا جب خدا نے اس کا نام لوسیفر رکھا. بڑے کام کی باتیں ہیں، دھیان سے سنیے گا. اور اس کے نام کا جو میننگز ہے، صبح کا ستارہ، روشنی دینے والا، پھوٹنے والا، اس کے میننگز ہیں. لیکن یہاں جو ابھی آپ کے سامنے اردو ترجمہ پڑھا گیا ہے اس کے اندر صبح کا ستارہ لکھا ہے، لیکن ریجنل زبان کے اندر عبرانی میں اے لوسیفر لکھا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ایک ہی جگہ ایک ہی نام اس کا آیا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بڑے دھیان سے سنیے گا. نمبر 1 شیطان. شیطان کے میننگز ہیں مخالف، نفرت کرنے والا، حریف، دشمن. بائبل مقدس میں تقریباً 52 مرتبہ لفظ شیطان آیا ہے. ایک ہی آیت میں دہراؤں گا آپ کو اس کے لیے. ویسے میرے پاس 5-6 آیتیں ہیں. پہلے کرنتھیوں 2:11 تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ اس کے ہلوں سے ہم واقف، مطلب نا واقف نہیں. کہتا ہے مقدس پالوس کہ شیطان کا داؤ ہم پر نہ چلے کیونکہ وہ شیطان اپنے میننگز اپنے نام کے ساتھ جب کسی پر چلتا ہے تو اسے داؤ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسے کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ داؤ لگاتا ہے. یعنی اپنے اس نام کی وجہ سے وہ مخالف ہوتا ہے اور اس کے بعد نفرت کرنے والا ہے اور پھر دشمن بھی ہے. یہ بات یاد رکھیں. شیطان جب آپ پر اپنے اس نام کی لوسیفر اپنے شیطانی نام کی وجہ سے جب آتا ہے تو آپ کی اینٹ سینٹ بجائے. اس کا کام ہے گھر کے اندر فساد پیدا کرنا. اور اس لیے یسوع سے لکھا ہے کہ جس گھر میں فساد پیدا ہو جائے وہ کیوں کر بچ سکتا ہے. شیطان اگر گھر کے اندر شیطانی کر دے اور گھر کے اندر فساد پیدا کرے تو وہ گھر بچتا نہیں. اور اس کی وجہ کون بنتا ہے؟ اگر آپ کہیں جس طرح شیطان ہی بنتا ہے تو یہ میرے خیال میں شیطان پر الزام ہو جائے گا. آپ بھی شامل ہوتے ہیں، مسیحی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. جب خدا کے گھر میں نہیں آئیں گے، عبادت نہیں کریں گے، خدا کے حضور ویکلی عبادت نہیں کریں گے، عام وقتوں میں عبادت نہیں کریں گے، تو شیطان پر الزام لگانا تو کم ہو جائے گا. اس میں زیادہ غلطی آپ کی ہوگی. کیوں جی؟ ہاللیلویا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جواب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سیکنڈ ابلیس. سیکنڈ کیا ہے؟ ابلیس. ابلیس کے معنی ہے الزام لگانے والا، بہتان باندھنے والا، وسوسہ ڈالنے والا خدا کی طرف سے انسان پر اور انسان کی طرف سے خدا پر بہتان باندھنے والا. ابلیس یعنی لوسیفر جب اپنے ابلیس نام کی وجہ سے آتا ہے تو پتہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا الزام جو ہے وہ انسان کی طرف سے خدا پر لگائے گا اور خدا کا الزام جو انسان کی طرف لگائے گا. جیسے اس نے ہوا کو کنٹرول کر لیا تھا. اور ابلیس نام جو ہے تقریباً 35 مرتبہ آیا ہے. آمین. تھرڈ سانپ کے میننگ سے دل لبانے والا، دغاباز، لطافت کی باتیں کرتا اور بدی کرنے کے لیے ترکیبیں دیتا ہے. آپ دیکھیں پیدائش 3:1-14 تک کیسے اس نے ہوا کو کنٹرول کر لیا. پھر اسے تقریبیں بھی بتاتا رہا، طریقے بھی بتاتا رہا. بھائی کس طرح کر کے تیری آنکھیں کھل سکتی ہیں، کس طرح کر کے تو خود مختار ہو سکتا ہے.
तकरीबन। सांप ही क्यों यहाँ बताया गया है? सांप की और भी बड़ी प्यारी तस्वीर है, लेकिन मैं उसमें फिर कभी जाऊंगा, लेकिन ये बात आपको बताना चाहता हूँ। सांप जो है होशियार है। खुदा ने कहा कि सांप जो है वो कुल दस्ती जानवरों से चालाक है। सांप जो है ना, वो जब अपने दुश्मन की तरफ या अपने मुखालिफ की तरफ देखता है ना, तो आंखें बंद नहीं करता, बड़ी चालाकी अपने ज़हन में बनाता रहता है कि ये जब मुझे वार करेगा तो मैं इस पर किस तरह वार करूंगा। तब शैतान भी आपको इसी तरह देखता रहता है। आप बड़े रास्तबाज बनते हैं, सबकी बात करो, मैं अभी बीच में, आप बड़े रास्तबाज बनते हैं, वो इंतजार करता है, सांप की चाल चलता है, वो सांप की रेंगता आगे पीछे चलता रहता है, कब ये बंदा मुझे मौका देगा और मैं अपनी चालाकी इस पर करूंगा। और जैसे ही आप मौका दे दें तो वो डसने से बाज नहीं आए। फोर अस्हा, बहुत ही बड़ा दिल लुभाने वाला सांप। इसके जो मीनिंग्स हैं अस्तहा के, बहुत ही बड़ा दिल लुभाने वाला सांप हवानी फितरत के एतबार से इंतहाई अस्दलाली जुबान इस्तेमाल करता है, जो शैतान ही है। मुकाशफा 12:3 में मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि फिर मैंने एक बहुत बड़ा निशान देखा, यानी एक लाल अस्तहा। अस्तहा की फितरत ये है कि इस डसने से काम नहीं लेता, बल्कि ये क्या करता है, अपने शिकार को पकड़कर उसे मरोड़ लेता है, और उसकी हड्डियां तोड़ देता है और जिंदा ही निकल जाता है। शैतान यानी लूसीफर जब अस्तहा बनकर बंदे पर जाहिर होता है तो उसे सर से लेकर पांव तक लपेट लेता है, और उसके जोड़ों में दर्द, उसके सर में दर्द, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। होता क्या जी, बीमार है, पर ये नहीं पता कि शैतान जो है वो अज़दहा की तरह से लिपटा हुआ है, उसे मरोड़ रखा है। वहां एक ही नाम की जरूरत है, एक ही नाम की जरूरत है, और वो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम ही एक वर्ड है जो सारे शिकंजे को उखेड़ देता है। हालेलुया। आप यीशु बोलते रहे, उसकी पकड़ ढीली पड़ती रहेगी। आप यीशु बोलते रहे, उसकी पकड़ ढीली पड़ती रहेगी, अपने सारे बल खोल के खुद ही चला जाएगा। पर अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो वो आपको मरोड़ता रहेगा, कसता रहेगा। एक दिन आएगा आपकी हड्डियां तोड़ देगा। हालेलुया। बचने के लिए यीशु नाम की जरूरत है। हालेलुया। तो एक और नाम की तरफ चलते हैं, बलज़बूल, इब्लीस का मौकल। ये लफ्ज बेल्ज़बूब से निकला है, जिसके मैनी मक्खियों का मालिक है, कूड़ा करकट के मुकाम का मालिक। ये गैर अक़वाम का देवता था, जिनका ये ख्याल था कि ये तमाम बदरों पर इख्तियार रखता है। इसको देखने के लिए आप दूसरा सलातीन 1-2 देख सकते हैं। और मत्ती 10:25 में जब लोगों ने यीशु मसीह से कहा, कि ये तो बदरूहों के सरदार बेल्ज़बूल की मदद से बदरूहें निकाल। ये कासिद है, वो अपने नाम से कासिद बन जाता है। जैसे अभी हमने गीत गाया जाती जूलियत भी एक तरह से उसका कासिद था, खुदा के लोगों पर ललकारता था। और जो खुदा के लोगों पर ललकारे तो आप फिर जानते हैं कि सर में पत्थर घुसता है और उठने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। कह दिया करो, कोई गल नहीं, मनु खुशी मिलेगी। हालेलुया, बड़ी मेहरबानी। इस जमाने का खुदा, दूसरा Corinthians 4:4, और फिर इस जहान का सरदार, यानी इस दुनिया का निजाम का सरदार। ये आयत में मिलेगी यूहन्ना 12:31 में, और फिर 14:30 में, और फिर 16:11 में। 16:11 कहते हैं अदालत के बारे में, इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया। दुनिया का सरदार, आप ये बात याद रखें, मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि हम दुनिया में रहते जरूर हैं पर दुनिया के हैं नहीं। आमीन। हम इस दुनिया में रहते जरूर हैं पर हम इस दुनिया के हैं नहीं, क्योंकि जहां हमारा यीशु है हम वहां के हैं। हम जमीन पर रहते हुए आसमानी रहायशी हैं। यहाँ हम सिर्फ खुदा की बादशाही में लोगों को शामिल करने के लिए हैं, लोगों को बचाने के लिए हैं,
رہنے کے لیے ہم اوپری رہائش پذیر والے لوگ ہیں. ہاللیلویا. جیسے ہمارا خداوند یسوع مسیح عارضی طور پر نیچے آیا, اپنا کام کیا اور اوپر آسمان پر, ہمیں بھی ایک کام سونپا گیا ہے دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو پھیلانے کا. اور اس کے بعد رہائش جو ہے ہماری کہاں ہے؟ کیا دو کوئی گل نہیں, کہاں ہے؟ آسمان پر. ہاللیلویا. جیسا ہم نے سیکھا لوسیفر صبح کا ستارہ, روشنی دینے والا, اونٹ اٹھنے والا, ستارہ چمکنے والا. یسایہ 14:12. اس میں ایک اور بات بھی ہے, جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ لوسیفر خدا نے اس کا نام رکھا. عبرانی ورژن جو اوریجنل زبان میں اس کا نام لوسیفر لکھا گیا, ترجموں کے اندر صبح کا ستارہ لکھا گیا. آپ کو یہ بات یاد رہے تاکہ کبھی پوچھا جائے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. اس کے بعد ہے ہوا کی عملداری کا حاکم. دھیان کریں, آپ جتنی بھی دعا کرتے ہیں وہ اس ہوا میں بیٹھے روک رہے ہیں, کیونکہ وہ ہوا کے اندر حاکم ہے. حاکم جو ہوتا ہے نا وہ کنٹرولر ہوتا ہے, وہ پوری چیز کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے بھائی اسلام صاحب نے اسے کنٹرول کیا, وہ سب پریشان ہے, ڈپلومنٹ لاؤ, کام کیا یا نہیں کیا لیکن مانگ رہے ہیں. سیم اسی طرح فضا میں حاکم ہے شیطان. آپ کی دعا اس فضا سے اوپر نہیں جانے دیتا. اگر آپ کی دعا سچائی کے ساتھ آگ بگولا نہ ہو تو اسے چیر نہیں سکتے. آپ کو دعا روح میں کرنی ہے اور دل کی سچائی. جب آپ دعا میں بیٹھ جائیں, آگے پیچھے مت دیکھیں, آگے پیچھے مت دیکھیں, سچائی کے ساتھ روح القدس کی آگ کو دعا میں کرتے جائیں, وہ جیتی ہوئی گزرے گی اس کی ساری طاقت کو. ہاللیلویا. یہ بات ہمیں مل سکتی ہے. 102 جن میں تم, میں سے پڑھتا ہوں, جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے. دھیان کریں. اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. میں سے ایک بار پھر پڑھتا ہوں, بڑے دھیان سنیے. یہ آپ پر, مجھ پر لاگو ہے, دنیا کے لوگوں پر لاگو ہے یہ آیت. جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے, جو بات بات پر خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے اندر ہوا کے حاکم کی تاثیر کام کرتی ہے. یہ مقدس پالوس جو ہے یہاں بیان کرتے ہیں. دشمن ابلیس جب دشمن بن کر آتا ہے تو اس کے معنی ہے نفرت کرنے والا, ظالم. متی 13:39. جس دشمن نے ان کو بویا. شاگرد یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں, خداوند کیا تو نے اچھے بیج نہ بوئے تھے, پھر یہ کڑوے اور برے دانے کہاں سے آ گئے؟ یسوع مسیح نے کہا یہ ضرور کسی دشمن کی شرارت ہے, چال ہے. یہ ابلیس جو دشمن ہے. آپ اپنے بچوں میں اچھا ہی بیج بونا چاہتے ہیں, اپنے گھرانے میں اچھا بیج بوتے ہو, لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل ہی آتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے کڑوا بیج تو نہیں بویا, یہ آ کیسے گیا؟ یہ اس دشمن کی چال ہے جس نے آپ کے پودوں کے اندر ایک کڑوا دانہ بھی رکھ دیا ہے. وہ بچہ پھر کیا کرتا ہے؟ کڑوا دانہ بن کے ماں باپ کی شرمندگی کے لیے بڑھتا ہے اور پریشانی پیدا کرتا ہے. نورانی فرشتہ, میں چاہتا ہوں اس کا پڑھ لیجئے, بیس افراز نکالیے. یہ پڑھنے والی باتیں ہیں. لوکا 10:18. یہ پریشانی والی باتیں ہیں. پھر کوئی نکالے دوسرا کرنتھیوں 11:13-15. دوسرا کرنتھیوں 11:13-15. اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ بڑے دھیان سے ان آیات کو دیکھیے. میں نے کہا نورانی فرشتہ. شیطان جو ہے نا لوگوں کو بڑے پیارے طریقے سے دھوکہ دیتا ہے, ان کو کسی ورد پہ لگا دیتا ہے. جیسے ہمارے ہمسائے جو قصہ مریم کا ورد پڑھے جاتے ہیں, سر درد دور ہونے لگ جاتی ہے. کسی کا بخار اتر جاتا ہے تو وہ سمجھتا لو جی مجھ پر نظر ہو گئی, مجھ پر خدا کی نظر ہو گئی ہے, یا مجھ پر ماں کی نظر ہو گئی ہے. اب پڑھنے سے کام ہونے لگے.
لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ شیطان جو دشمن ہے وہ روحانی فرشتے کا روپ دھار کر آ جاتا ہے، وہ یسوع بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ اب میں پڑھتا ہوں لوکا 10:18۔ لوکا 10:18 یہاں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بجلی کی مانند وہ چمکتا ہوا ایسے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے یا ہوتا تھا جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں۔ نور کی مانند وہ بجلی کی طرح نیچے آتا ہے۔ آپ کرنتھیوں نکالے میرے ساتھ، تھوڑا سا اس پر بات کروں گا۔ 11 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے 13:15 کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسول کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجیب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا۔ مکاری دیکھیے آپ نے جی، آپ کے سامنے بزرگ نے پڑھا دوسرا کرنتھیوں میں، یہاں بزرگ نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے کہ وہ کس طرح کس کا روپ دھار لیتا ہے؟ نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور یہاں سیکھنے والی بھی بڑی زبردست بات ہے۔ 11 سے جیسے بزرگ نے پڑھا، میں ایک بار پھر تھوڑا سا اس سے بتانا چاہتا ہوں۔ 13 سے یہاں لکھا ہے، کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ ہاللیلویہ! کیا کرتا ہے وہ؟ روشنی بجلی کی طرح اور نورانی فرشتے کی طرح۔ دو حوالے میں نے آپ کو بتائے ہیں، بزرگ نے پڑھا ہے۔ نورانی فرشتے کی طرح، اور اس میں اوپر ایک اور بات بھی لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح خادموں کا روپ دھار لیتا ہے، اسی طرح شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا روپ دھار لیتا ہے۔ تو پھر آخر میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، انصاف کرنے والا تو اوپر ہے۔ کیا کہتا ہے جی؟ انصاف کرنے والا تو اوپر ہے۔ آخر میں جب وہ انصاف کرے گا نا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں نورانی فرشتہ کے روپ کس طرح دار ہوں اور میں خادموں کی نقل کیسے کرتا ہوں۔ مقدس پالوس یہاں بات کرتے ہیں۔ پھر حریف کے جو معنی ہے دشمن مخالف ہے۔ پہلا پطرس 5:8 لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارے مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہاللیلویہ! وہ یہ بات ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر یسوع مسیح کا لباس ہے، اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، وہ آپ کو چھپا ہی نہیں سکے گا، آپ کو کھا نہیں سکے گا، آپ کو دانت نہیں لگا سکے گا۔ لیکن اس کی یہ خصلت ہے کہ وہ جبڑے توڑنے، کہ وہ لوگوں کو پھاڑنے والا ہے اپنے جبڑے سے۔ وہ اپنے جبڑوں سے لوگوں کو پھاڑنے والا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا، نہ سمجھنا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں سکون نہ آنے دینا۔ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے سکون ہے۔ جب آپ نے یہ سوچنا آرام ہے، اسی دن وہ آپ پر آ پڑے گا، اسی دن آپ کی اینٹ سینٹ پر بجا دے گا، توڑ دے گا۔ ہمیشہ اپنے دشمن کے خلاف یسوع مسیح کے قدموں کے پیچھے رہنا، بہترین حالت میں دعا کرنا، بہترین حالت میں خداوند کے ساتھ رہنا۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اپنے دشمن کے لیے جیسے فوج جو ہے وہ بارڈر پر کھڑی، جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لیکن بارڈر پر بیچارے فوجی کھڑے ہوئے،
اس خوف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو بارڈر پر سمجھے، لباس پہنے ہوئے اپنے دشمن کے خلاف. کسی وقت بھی حملہ کرے اسی وقت اس پر بھی حملہ کرے. ہاللیلویا، ہاللیلویا کی کیا تو کوئی گل نہیں. ہاللیلویا. اور پھر قاتل، شیطان قاتل ہے. جب اسے موقع ملتا ہے نا تو وہ آسرا نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ بھائی سے میں توبہ تک پہنچنے نہ دوں، انہوں راج قدر کرتا. اگر انہوں موقع دیتا کہ توبہ کر لے، کسی پادری نے بلا لے، کسی خادم نے بلا لے گا، ہو سکتا آپ بھی دعا شروع کر دے، آپ بھی روزے شروع کر دے. وہ کی کر دے؟ ڈائریکٹ قتل ہی کر دے. قاتل کے جو میننگز ہیں وہ خونی زندگی تباہ کرنے والا. یوحنا 8:44 آیات. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے. اور یسوع سے نے کہا تسی میرے کچھ لگ دے کو نہیں، تسی اپنے پیو کے دے ہو ابلیس کے، تسی میرے ہے ہی نہیں. اور ہم ایسا ہرگز نہ ہونے دیں. ہم اپنی ذات سے خدا کے کلام کو نہ توڑے، اپنی ذات سے یسوع مسیح کو شرمندہ نہ ہونے دیں. بڑے دھیان سنیں. ایک بات بڑے دھیان، آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی وجہ سے شیطان کے سامنے شرمندہ ہو؟ آپ کو مقدس ایوب کی طرح کھڑا ہونا ہے اور اپنے خدا کا سر نہیں جھکنے دینا. آپ نے یسوع مسیح کی طرح کھڑے ہونا ہے اور اپنے خدا باپ کا سر جھکنے نہیں دینا، شیطان کے سامنے شرمندہ ہونے نہیں دینا. مقدس پالوس کی طرح، دیگر رسولوں کی طرح جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج پائے گا. کبھی بھی اپنی ذات سے خداوند یسوع مسیح کو شرمندہ ہونے نہ دیں. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا سر جو اوپر اٹھوا کر شیطان کے سامنے یسوع مسیح کا سر جھکنے نہ دیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو کیونکہ شیطان اور یسوع مسیح کا جو ٹاکرا وہ ہوتا رہتا فضا میں، کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں میں آتا ہے، وہ اپنے لوگوں میں تخت نشین ہوتا ہے. اب عمل کا جو حاکم ہے وہ بھی راہ میں کھڑا ہوتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے یہ تیرا بندہ ہے جس کی بابا تو کہتا تھا، کوئی شیلا ہے، زوراور ہے، میرا پرستار ہے، دیکھ اب میرے قدموں میں ہے. تو شرمندگی اس کسے ہوگی؟ یسوع مسیح. آپ ایسا ہونے نہ دیں. جیسے غلطی ہو جائے اس پر پچھتائیں، معافی مانگے، پھر سے یسوع مسیح میں کھڑے ہو جائیں. آپ کے یسوع مسیح کا سر بلند رہے. پھر یسوع مسیح سے کہے دیکھا تو نے میرے بندہ کو برگلایا، اسے گناہ پلیٹ میں دیا، پھر بھی اس نے صرف ٹھوکر مار دی اور میرے لیے کھڑا ہے. ہاللیلویا. چھوڑنے کا یہ وجہ ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ ان تمام شیطان کے تیروں سے بچیں. جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سے بچیں اور کوشش کریں کہ خدا کے حضور کھڑے ہوں. ایک حوالہ صرف میں پڑھوں گا، اسے صرف پڑھوں گا، بتاؤں گا نہیں. بھائی سفراز نکال دیجئے. شیطان ہلاکت کا فرزند ہے، دوسرا تسلنیکیوں 2 باب، اسے صرف میں پڑھوں گا. شیطان جب اپنے اس نام سے آتا ہے ہلاکت کا فرزند، تو میرے عزیزوں وہ ہلاک کر دیتا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً 30 ایسے شیطان کے لقب ہیں، القاب ہیں جن سے وہ ظاہر ہوتا ہے. نام اس کا جو ذاتی خدا نے اسے دیا وہ لوسیفر. اس کے بعد اس کے اندر جو شیطانیہ مخالفت آئی، ان ناموں کے وسیلہ سے وہ خدا کے لوگوں سے سلوک کرتا ہے، انہیں اچاڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو یسوع مسیح میں چھپائے رکھنا ہے، یسوع مسیح کے خون میں چھپائے رکھنا ہے، یسوع مسیح کی وفاداری میں رہنا ہے اور شیطان سے بالکل نفرت کرنا ہے. ہاللیلویا. نکالیے بھائی، دیجیے. دوسرا تسلنیکیوں 2 باب. دوسرا تسلنیکیوں ہے 2 باب اور اس کی پہلی آیات سے میں پڑھوں گا. آپ بڑے دھیان سے سنیے، بڑے ہی دھیان سے سنیے. 12 تک میں صرف پڑھوں گا، تشریح نہیں کروں گا. آپ بڑے دھیان سنیے. اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کے خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل
दफ्ता परेशान ना हो जाओ और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बर्दश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। अब जो चीज उससे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तिजली से नेस्त करेगा और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाए। कलाम मुकद्दस की वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। 12वीं आयत कहती है और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं कि हम में से जितने लोग हैं वो ऐसे ना हो जो हक को नहीं मानते या हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते। मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपने अंदर से छोटी छोटी सब नाराजगियां निकालें, क्योंकि यहाँ बताया गया है मुकद्दस पौलुस की मार्फत के वो सब सजा पाएंगे जो नाराजगी को मानते। नाराजगी का मतलब होता है जो यीशु मसीह की राह पर नहीं चलते बल्कि गुनाह की राह पर चलते हैं, वो सब सजा पाएंगे। तो हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम सजा नहीं पाएंगे बल्कि अपने अंदर से कोशिश करें, बल्कि पूरी कोशिश करें छोटी छोटी बातें निकाल दें, दूर कर दें, ताकि आने वाले वक्त में जब ये हलाकत का फर्जंद आए तो हमें शर्मिंदगी ना हो, बल्कि जब सच्चाई का फर्जंद आए तो हम बड़ी खुशी के साथ अपने सर उठाकर अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाएं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इस्लाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत। आमीन।